السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں JHT اور میں ہوں عبدالجلیل۔ آج ہم بات کریں گے تبدیلی کے چورن کے حوالے سے، جو تبدیلی کا نعرہ تھا اور جس تبدیلی کے نعرے کی بنیاد پر یہ حکومت بنی تھی۔ ہم بات کریں گے اس نعرے کی کہ کیا اس نعرے کی مقبولیت اور اس کا جو عروج ہے وہ آیا اب بھی عروج ہے یا زوال کی طرف پذیر ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم اگر عوامی رائے کے بنیاد پر اگر ہم قائم کریں تو عام آدمی اور عوامی رائے یہ ہے کہ یہ جو نعرہ ہے وہ بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے یا دفن ہو چکا ہے یا اس کی مقبولیت میں بہت کمی آ چکی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بڑھتا ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ کب تک جاری رہے گی، وہ کب تک جاری رہے گی۔ تو تبدیلی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی سپورٹ ہے۔ تو بنیادی جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج کی جو سپورٹ ہے وہ کب تک قائم رہے گی۔ وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کے مفادات موجود ہے، جب تک ان کا مشن موجود ہے، اس وقت تک۔ اگرچہ یہ مان لیا جائے کہ عوام کی جو مقبولیت ہے، جو عوام میں اس حکومت کی مقبولیت ہے وہ بڑی حد تک کم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ بضد ہے اور اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اس حکومت کو لا کے، اس تبدیلی کو لا کے۔ اور عوام میں ایسی تعداد موجود ہے جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کیا جو جرم ہے وہ چاہے وہ ولی اللہ ہو یا وقت کا بادشاہ ہو یا بزرگ ہو یا عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ جرم کر لیتا ہے تو وہ جرم ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک بندہ جرم کرتا ہے اور بعد میں اس کی معافی تلافی کر لیتا ہے تو مانا جاتا ہے اور اس کی معافی قبول کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اس جرم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو اور اس پر اڑا رہے اور اس پر بضد ہو تو اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ جو فوجی سیٹ اپ ہے وہ اس حکومت کو فل سپورٹ کر رہی ہے، اور اس کی ریزن اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اب تک اس ضد پر ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، اس غلطی کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اصل فیصلہ عوام کا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے کہ ان کی لسٹ میں وہ بندہ تب تک وفادار ہوتا ہے جب تک وہ ان کے لیے کام کرتا رہے، اور جس دن وہ ان کے لیے ان کے جو کام ہے ان سے پورے ہو جاتے ہیں یا بندہ مزید تابعدار یا وفادار نہیں کہلاتا تو پھر وہ وفادار اور تابعدار سے غدار بن جاتا ہے۔ اور اس کی غداری کی اصل جو وجوہات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج ان کے مخالف ہو جاتی ہے اور وہ بندہ تابعدار نہیں کہلاتا الزام تراشیوں پر، اور جو ان کے گلے شکوے ہیں اس پر آتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام بھی غداروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ اس ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی قائم کرے اور نیک اور مخلص لوگ اس ملک کے لیے لے کر آئے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اور تبصرہ و تجزیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔